السلام علیکم ناظرین، میرا نام عدنان رؤف راجپوت ہے۔ پاکستان ٹریولنگ پیشن سے میرا تعلق ہے۔ آپ کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا جی، آج جو ہماری ٹاپک ہمارا چل رہا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ میں آپ کی ایک غائبانہ ملاقات کرانا چاہتا ہوں، ایک ایسی شخصیت سے جن سے میری ملاقات ایک وائس میسیج پہ ہوئی۔ یہ سیلاب کے دن تھے پاکستان میں، جو غالباً 2023 کا سیلاب تھا شدید، اور ہر طرف مختلف لوگ ان کی مدد کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ اس میں JDC کے صاحبان تھے، دیگر لوگ تھے، اور وہ ویڈیو جو انہوں نے شیئر کی تھی اس بیاف کے اوپر یہ تھا کہ ہر کسی کا دل جو ہے نا اور آنکھیں بھر آئیں کہ یار ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو ایک میسیج کسی کا فارورڈ کیا ہوا میرے پاس آیا، اور اس میسیج میں ایک آواز تھی۔ یہ میسیج میرا جس کے پاس بھی جا رہا ہے وہ اتنا سمجھ لے کہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے، عورتوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ ہمیں کپڑے دے دیں۔ یہاں تک میسیج بالکل نارمل تھا جیسے سب کرتے ہیں۔ اچانک اس میسیج میں اس میں ایک تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی ہوتی ہے، میں آپ سے نئے کپڑے نہیں مانگ رہی، میں آپ سے پرانے کپڑے مانگ رہی۔ اپنے الماریوں کے دروازے کھولے، جو آپ کے استعمال کے نہیں ہیں آپ وہ ہمیں دے دیں۔ یہ سینٹنس میں نے پہلی مرتبہ سنا۔ لوگ کیش مانگ رہے ہوتے ہیں، چیزیں کہہ رہی کہ وہاں عورتوں کے پاس سیلاب زدگان کے جو کپڑے انہوں نے جس سیلاب کی وجہ سے پہنے ہوئے ہیں اس کو بدلنے کے لیے اس عورتوں کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ ایسا کریں کہ مجھے لیڈیز کپڑے زیادہ آپ مجھے ذرا دے دیں۔ اس بات نے جو ہے نا مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ہم نے کچھ کوشش کی اور میں نے ان سے رابطہ کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جو آواز مجھ تک پہنچی تھی وہ ایک ہماری عظیم سوشل ورکر ہیں، میڈم خولہ صدیقی صاحب۔ اچھا، یہ جو ہے نا ایڈوکیٹ بھی ہیں، یہ سول اور پراپرٹی کے میٹر بھی ہینڈل کرتی ہیں، اور یہ سوشل ورک کرتی ہیں۔ یہ بیکورڈ ٹیچر ہیں، اور یہ ان لوگوں کو پڑھاتی ہیں خاص طور پہ لاء کے حوالے سے کہ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں اور لیکن حالات کی وجہ سے وہ آگے نہیں آ پا رہے اور اب پروفیشنل لائف میں کچھ کر نہیں پا رہے، تو ایسی صورت میں وہ ان کو پڑھاتے ہیں۔ اچھا، یہ سیزنل ورک نہیں کرتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جی جیسے ہی کوئی آفات آ گئی اور میں اپنے سر پہ میں نے کندھے پہ سامان اٹھایا، ایک بینر اٹھایا، جی میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، میں بھی ان میں شامل ہوں، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ جب سیلاب زدگان کا مجھے کافی یہاں ملا تھا، کچھ لوگ مجھے روڈ پہ بیٹھے ہوئے ملے تھے، تو میں نے گاڑی روک کے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، تو وہ زاروں قطار رونے لگا تھا۔ تو وہ ایک میری ویڈیوز ہے، اس کا میں لنک شیئر کر دوں گا، وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو برساتی لوگ ہیں، کبھی کبھار کوئی ایسا موقع ملا اور ہم نے کر دیا، اس میں ہم نے راشن بانٹے، اور وہ اس میں DC کے MD صاحب کا بہت شکریہ، وہ میرے ساتھ تھے، انہوں نے بہت کام کیا۔ تو میڈم خولہ صدیقی کے ساتھ میں اس وقت زیادہ تو کچھ نہیں کر سکا، لیکن ان سے مجھے انسپائریشن آئی کہ یار کیا جا سکتا اور کچھ کرنا چاہیے، میں کم از کم اپنی حد تک کروں۔ تو میڈم کو کچھ جو میں کر سکا اس وقت بہت معمولی، بہت منیمل آپ کہہ سکتے ہیں کہ منیمم رینجز پہ میں نے آگے کچھ نہ کچھ کام کیا، وہ کر دیا۔ اس کے بعد میرا ان کا جو رابطہ ہے منتقل ہو گیا۔ لیکن میں نے ان کے متعلق جب پڑھا، دیکھا، ان کو ان کی فیس بک ہے، اس کے میں کچھ اسکرین شاٹ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ ان کا YouTube چینل ہے جہاں ان کے لیکچرز چلتے ہیں انگلش اور اردو دونوں میں، اور وہ لوگوں کو پڑھاتی بھی ہیں۔ تو اب آپ سوشل ورک میں یہ پورا سال کام کرتی ہیں بھائی۔ یہ انٹیریئر میں آپ سمجھیں کہ مسجدیں بنوانا، بلوچستان میں، سندھ میں مسجدیں نہیں ہیں وہ بنوانا، کنویں کھدوانا، اور کنویں کھدوانے کے بعد اس کے ساتھ ایک پمپ اٹیچ کر دینا۔ کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں عدنان بھائی یار آپ کوئی ایسا کام کر دیں، مجھے اپنے والد کے لیے کچھ بنوانا ہے، مجھے اپنی والدہ کے لیے کرانا۔ اچھا، میں چیزیں بنا دوں، کراچی میں اس وقت کوئی چیز محفوظ نہیں ہے نا، تو اس کو چلانے کے لیے ایک سسٹم بہت بڑا درکار ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی پرائیویٹ ادارے میں پوچھتے ہیں بھائی آپ ہمارے والدین کے لیے پانی کی ٹینکی لگوا دیں، وہ حساب کتاب بتاتے ہیں، پھر اس کی منتھلی مینٹیننس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ بہت سادہ طریقے سے، کیونکہ کنویں کی کھدائی 200-300 فٹ 400 فٹ اتنی ہوتی ہے، تو اپروکس 2 لاکھ روپے کے خرچے کے اندر انہوں نے مینول ہینڈ پمپ کے ساتھ وہ کسی گاؤں میں کسی جگہ کنویں کھدوانے شروع کیے اور اس کے ساتھ پمپ لگا دی کہ لوگوں کو میٹھا پانی، صاف پانی میسر۔
اس کے بعد جس شخص نے وہ ڈونیٹ کیا ہوتا تھا اپنے والدین کے لیے، وہ ان کے نام کی تختی بھی وہاں لگا دیتے ہیں. وہ آپ اسکرین شاٹ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور آپ سوچیں کہ کوئی شخص باہر ملک بیٹھا ہوا ہے، کراچی میں ہے، بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کے لیے کچھ خاص کر نہیں پاتے، لیکن وہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بالکل صحیح نمبر ہے. میڈم خولہ صدیقی ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پڑھاتی بھی ہیں. اچھا، بہت سارے پیشنٹ ان کے پاس کہیں نہ کہیں سینس سے ریلیشن ہے، ان کے کانٹیکٹس میں ہے، جو آتے ہیں ان کے لیے میڈیسن ارینج کرتی ہیں، ایمرجنسی پاکستان میں ہو جائے ان کے لیے کام کرتی ہیں. اور یہ انسپائریشن ان کو ان کے والد سے ملی. اور آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ جی اب میڈم آپ کا ایم کیا ہے، کیونکہ میری فزیکل ملاقات کبھی نہیں ان کے ساتھ. تو وائس میسیج پہ انہوں نے مجھے کہا کہ عدنان بھائی میں یہ صرف چاہتی ہوں کہ یہ میرے والد نے کام شروع کیا تھا آزاد ٹرسٹ کے نام سے. ٹھیک ہے جی، یہ ٹرسٹ ہے ان کے والد کے نام سے بنا ہوا اور اس کو چلا رہی ہیں، اور زیادہ اس کی پبلسٹی نہیں کرتی. لیکن میں نے ایسا سوچا کہ میرے توسل سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ میرے کانٹیکٹ میں ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے والد یا والدہ یا والدین کے لیے کوئی کنواں ڈونیٹ کریں، اور وہاں سے لوگ 24 گھنٹے میٹھا پانی لیں. پچھلے دنوں میں قبرستان گیا تو وہاں قبروں کے لیے پانی چاہیے تھا. میں دیکھ رہا تھا ایک لڑکا ایک جگہ سے ہینڈ پمپ، میں نے بہت پرانے ٹائم میں نے دیکھا تھا، بہت زمانوں کے بعد میں نے دیکھا ایک جگہ ہینڈ پمپ لگا. میں وہاں گیا، میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک تختی لگی تھی اور وہ لکھا ہوا تھا ایصال صاحب فلاں فلاں صاحب. تو مجھے یہ ہوا کہ دیکھو کہ یہاں قبرستان ہے، اور قبرستان کے اندر صبح شام قبروں کو پودوں کو پانی دیا جا رہا ہے، جو لوگ آ رہے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. یہ کتنے ثواب کی بات ہے، اور یہ کتنے کام کی بات ہے کہ کم سے کم اگر کوئی آدمی آپ کے لیے ترکے میں 2-2.5 کروڑ روپے چھوڑ گیا ہے، یا اس سے زیادہ چھوڑ گیا ہے، یا کچھ لاکھوں روپے چھوڑ گیا ہے، کوئی بھی اماؤنٹ ہے، اس میں سے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے اس کے لیے نکال کے اس کے لیے کنواں بنوا دیں، مسجد بنوا دیں. تو اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز میں انٹرسٹڈ ہیں تو میڈم خولہ صدیقی ایڈوکیٹ کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں ان کی ساری ڈیٹیل میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں امید کروں گا کہ میڈم خولہ صدیقی کے ساتھ آپ تعاون کریں گے. اچھا، اور یہ کوئی پروموشنل ایڈ نہیں ہے، میرے اس چینل پہ کوئی بھی چیز پیڈ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف پروردگار کے لیے، اس کی رضا کے لیے کہ اگر کسی کو کوئی اچھے لوگ مل جائیں تو اس کو بتانا چاہیے. اور وہ لوگ جو پورا سال اسی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ میں بروز قیامت اپنے فادر کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، پروردگار کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. تو ایسے لوگ بہت کم ہیں. تو میری اس ویڈیو کو ہو سکے تو جہاں تک بھی پھیلا سکیں لوگوں کو بتائیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سسٹم چاہتا ہو، لیکن کوئی ریلائبل سورس چاہتا ہو کہ جہاں پر وہ سال ہوتا رہے. ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہے جو اس کی مینٹیننس کرتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. اور وہ مختلف جگہ ابھی تک وہ تقریباً جو میرے پاس لاسٹ ویڈیو اپراکس میرے پاس آئی ہے 38 ویل جو ہے نا وہ ڈگ کر چکی ہیں، 38 کنویں کھود چکی ہیں، بنا چکی ہیں، اور اس وقت وہ کام کریں. تو برائے مہربانی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہیں. تو آج ہمارے اس ویڈیو، کیونکہ یہ پاکستان ٹریولنگ چینل میں آپ کو پتہ ہے ویڈیوز ٹریولنگ کے ساتھ ساتھ ٹپس بھی ہیں، سوشل ایشوز بھی ہیں، اور اچھائی کی طرف راغب کرتے ہیں. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی آپ اسے لائک کریں. اور اگر آپ کمنٹ دینا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ ضرور دیا کریں. دیکھیں جو آپ کی رائے ہوتی ہے نا وہ میرے لیے بہت مقدم ہے، میرے لیے بہت اہم ہے کہ مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میرا میسیج کس حد تک پہنچ رہا ہے، آیا آپ کو پسند آ رہا ہے. آپ میں سے بہت سارے میرے لوگ ہیں جو ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں لیکن کمنٹس نہیں کرتے، شرما کے دیکھتے ہیں. مجھ سے جب ملاقات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ مجھ سے بتاتے ہیں کہ عدنان بھائی وہ ہم نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی تھی، وہ دیکھی تھی. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ کبھی وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں. اگر آپ کو کمنٹ دینا نہیں آتا تو بھی آپ کو ہماری اسی یوٹیوب چینل کے اندر ایک ویڈیو مل جائے گی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمنٹس کیسے لکھ سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیسے کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ کو کسی کی محتاجگی نہیں ہوگی کہ کوئی پوتا یا پوتی یا نواسہ نواسی آئے تو آپ کی کمنٹ لکھیں، آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا ہمیشہ خیال رکھیں. عدنان رؤف راجپوت کی اجازت دے رہے ہیں. اللہ حافظ.